صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم 10 کلاس، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم کریں گے سورت نمبر ہماری 4 ہوگی، یعنی کہ سبق نمبر جو ہے 4 ہوگا۔ آج ہم کریں گے سورۃ ہود۔ سورۃ ہود آج ہماری، تو سب سے پہلے ہم اس کی ریڈنگ کریں گے۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ سورت ہے، اس کے اندر بہت ساری امپورٹنٹ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم اس کے شارٹ سوال، اس کے MCQs اور اس کا لانگ سوال بھی ساتھ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کا تعارف۔ سورۃ ہود قرآن مجید کی 11ویں سورت ہے اور یہ 11ویں پارے سے شروع ہو رہی ہے، یعنی کہ یہ آپ کا شارٹ سوال بھی ایسے کہ پہلے آپ کو بتایا تھا، اور آپ کا MCQs بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ جو سورۃ ہود یہ قرآن پاک کی 11ویں سورت ہے، یعنی کہ ترتیب کے لحاظ سے بھی یہ 11ویں نمبر پر آ رہی ہے، اور یہ قرآن پاک کے 11ویں پارے سے شروع ہو رہی ہے۔ اس صورت کا آغاز حروف مقطعات الف لام را سے ہو رہا ہے، یعنی کہ پیچھے ہم نے جو صورت پڑھی تھی سورہ یونس، اس کا بھی اس کا جو آغاز تھا وہ بھی حروف مقطعات سے ہو رہا تھا، الف لام را سے۔ تو حروف ہود کا بھی جو آغاز ہے وہ حروف مقطعات الف لام را سے ہی ہو رہا ہے۔ ان کے معنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ سورۃ ہود مکی صورت ہے، یعنی کہ آپ کا MCQ آ جائے گا سورۃ ہود کون صورت ہے، مکی مدنی، یا ان میں سے کوئی بھی نہیں، یا مکی مدنی۔ تو آپ نے کیا لگانا ہے، مکی صورت ہے۔ اس میں 10 رکوع اور 123 اس کی آیات ہیں۔ یہ دیکھیں آپ کا شارٹ سوال بھی ہو سکتا ہے اور آپ کا MCQs بھی آپ کے ہو سکتے ہیں، یعنی کہ اس صورت کے 10 رکوع اور 123 اس کی آیات ہیں۔ اس کا نام اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کے نام پر ہے، یعنی کہ صورت کا جو نام ہے وہ اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، یعنی کہ حضرت ہود علیہ السلام کون سی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، قوم عاد کی طرف۔ یا آپ کا MCQ بھی ہو سکتا ہے، قوم عاد کی طرف۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بوڑھے ہو چلے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورۃ ہود، سورۃ الواقعاتی، سورۃ المرسلاتی، عما یتساءلون اور سورۃ اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا ہے۔ یعنی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بوڑھے ہو چلے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ مجھے سورۃ ہود، سورۃ الواقعاتی، سورۃ المرسلاتی، سورۃ عما یتساءلون یعنی کہ سورۃ نابا، اس کے بعد سورۃ الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے قرآن مجید پڑھائیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 3 صورتوں کو پڑھو جن کے شروع میں الف لام را ہے۔ یعنی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر عرض کی کہ یا اللہ کے رسول مجھے قرآن مجید پڑھائیں۔ تو آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کو فرمایا کہ تم ان 3 صورتوں کو پڑھا کرو جن کے شروع میں الف لام را ہے، یعنی جن کے شروع میں الف لام را ہے۔ آگے اس کا ہے مرکزی موضوع۔ سورۃ ہود کا مرکزی موضوع عقائد اسلام کا بیان ہے جن کو تاریخی حقائق اور عقلی اصولوں سے واضح کیا گیا ہے۔ تو یہ ہمارا شارٹ سوال بھی ساتھ ہو جائے گا۔ آگے ہیں اس کے بنیادی مضامین۔ آگے ہم کرتے ہیں بنیادی مضامین۔ سورۃ ہود کی ابتدا میں قرآن مجید کی عظمت و فضیلت کا ذکر ہے، یعنی کہ سورۃ ہود کی ابتدا میں، یعنی کہ شروع میں اس کی ابتدا میں قرآن مجید کی عظمت و فضیلت کا ذکر آ رہا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صفات بشیر اور نذیر بیان ہوئی ہیں، یعنی کہ اس صورت میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صفات جو ہیں وہ بیان
کی گئی ہیں، اور وہ 2 بیان کون سی ہیں؟ یہ آپ کا شارٹ سوال بھی آ سکتا ہے، یعنی کہ آپ کا MCQs بھی آ سکتا ہے، بشیر اور نذیر۔ زیادہ چانس ہوتے ہیں یہ MCQs آنے کے، آپ کا یہ بھی سادہ MCQs آپ کا ہو سکتا ہے۔ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر کے اہل مکہ کو سابقہ طاعت گزارا امتوں کے اچھے انجام کی طرف متوجہ کر کے ان کی پیروی کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ یعنی کہ سابقہ جو انبیاء کرام ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام میں سے حضرت نوح علیہ السلام تھے، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب، حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ جو اہل سابقہ اطاعت و گزار متو کا اچھے انجام کی وجہ ان کی پیروی کی گئی۔ یعنی کہ اس صورت میں 9 سابق انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اطاعت گزار بننے کے لیے ایمان لانا اور نیک اعمال کرنے کو معیار قرار دیا گیا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکرے کے ضمن میں دعوت انبیاء کرام علیہ السلام کے مشترکہ انعقاد یعنی توحید رسالت اور آخرت پر ایمان لانے کی بار بار تلقین کی گئی ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان انبیاء کرام علیہ السلام کے ذکر کی وجہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ جس طرح ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئی، بالکل اسی طرح منکرین حق آپ کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، لہٰذا آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت سے وابستہ رہیں۔ یعنی کہ اس پیراگراف میں ہے وہ بتا رہے ہیں کہ جو اطاعت گزار بننے والے، ایمان لانے والے، نیک اعمال کرنے والے، جو معیار کو قرار دیے گئے لوگ ہیں، وہ انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے وہ انبیاء کرام کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، یعنی کہ ان کی جو مشترکہ نکات ہیں توحید رسالت کو پر ایمان لانے کی بار بار تلقین کریں گے، یعنی اس میں کی گئی ہے۔ تو آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام کا جو ذکر ہے وہ آپ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ جس طرح کے بھی راستے ہوں، جس طرح کے مسئلے ہوں، رکاوٹیں کھڑی ہو گئی، بالکل اسی طرح منکرین کی حق کے ساتھ بھی آپ خاتم کی دعوت ہے، آپ نے اپنی دعوت سے وابستہ رہنا ہے، آپ نے اپنی دعوت سے وابستہ رہنا ہے۔ اس صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا تذکرہ ہے۔ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات بھی آ گئی، یعنی کہ آپ کا شارٹ سوال اس صورت میں کن انبیاء کرام علیہ السلام کا کشتی کا ذکر کیا گیا، تو آپ نے شارٹ سوال MCQ ہو سکتا ہے آپ کا۔ اس صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا تذکرہ ہے، جس کو دیکھ کر آپ کی قوم نے مذاق اڑایا، لیکن جب طوفان آ گیا تو تنور بھی، دیکھیں کہ جب اس کو دیکھ کر لوگوں نے، جن کی قوم تھی، ان لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا آپ کا، لیکن جب طوفان آیا تو تنور بھی اہل پڑے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اہل ایمان اور ہر قسم کے جانوروں کو جوڑا، کشتی میں سوار کر لیا۔ کشتی میں سوار ہوتے وقت آپ علیہ السلام کو یہ دعا سکھائی گئی، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ اس صورت میں حق کو نہ ماننے والوں کی مثال اس طرح بیان کی گئی ہے کہ جیسے اندھا اور بہرا، حق کو قبول کرنے والوں کی مثال اس طرح ہے جیسے دیکھنے اور سننے والا۔ یعنی کہ اس صورت میں جو حق کو نہ ماننے والے لوگ ہیں ان کی مثال یوں بیان کی گئی ہے جیسے اندھا اور بہرا۔ جو حق کو قبول کرنے والے کی مثال اس طرح ہے جیسے اندھا اور بہرا، یعنی جیسے دیکھنے اور سننے والا، جس طرح اندھا اور بہرا اور دیکھ سننے والا آپس میں برابر نہیں۔ ایسی بات ہے کہ اندھا اور بہرا اور دیکھنے اور سننے والا یہ ایک برابر نہیں، بلکہ ہو سکتے بھی نہیں۔ اسی طرح مومن اور کافر اس دنیا میں اور آخرت میں برابر نہیں ہو سکتے یا نہیں ہو سکیں گے۔ مومن کا ٹھکانہ جنت اور کافر کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اس صورت میں ہود علیہ السلام اور آپ کی قوم کا تذکرہ ہے۔
جی اب یہ پوائنٹ آ گیا جس میں جو ہم نے 9 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اب ان کے یہ پوائنٹ ان کے آ گئے ہیں۔ اس صورت میں حضرت ہود علیہ السلام اور آپ کی قوم کا تذکرہ ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو توحید کی دعوت دی، قوم کو استغفار کرنے اور توبہ کرنے کا حکم دیا، جس کے بدلے نعمتوں کے نزول اور رزق میں اضافے کی خوشخبری سنائی اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنے کی تعلیم دی، یعنی کہ سکھائی۔ اور اس میں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کی جو تذکرہ ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ہود نے اپنے اسلام کو توحید رسالت اور قوموں کو استغفار کرنے کی دعوت دی، اور جس کے حکم سے لوگوں نے قبول بھی کیا، اور ان کے اوپر بہت رحمتیں نزول ہوئی اور رزق میں اضافہ ہوا۔ تو یہ خوشخبری سنا دی گئی کہ اب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، یہ ان کو تعلیم ساتھ دی گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سماد کو توحید، توبہ، استغفار اور ایمان اور یقین کی دعوت دی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو توحید اور توبہ، استغفار اور ایمان اور یقین کی دعوت دی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے پہاڑ سے اونٹنی کی برآمد ہونے کا مطالعہ کیا، یعنی کہ حضرت صالح کی جو علیہ السلام کی جو قوم تھی، انہوں نے پہاڑ سے اونٹنی کی برآمد ہونے کا مطالبہ کیا، لیکن یہ مطالبہ جو ہے پورا ہونے کی ایمان لائیں گے ہم لوگ، ایسے ہم لوگ ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ بلاخر ایک ایسا سخت چنگار سے ہلاک کر دی گئی، یعنی کہ وہ جو قوم سی وہ ہلاک کر دی گئی۔ قوم سمود کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے، یعنی کہ قوم سمود کے بعد 2 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام عطا کیے جانے کی بشارت دی گئی، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 انبیاء کرام علیہ السلام کی جو ہے دعوت، ان کو خوشخبری بشارت دی گئی۔ کتنے انبیاء کرام کی؟ 2 انبیاء کرام کی۔ اور کون کون؟ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام عطا کیے جانے کی بشارت دی گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی نہایت کبھی حرکت کی مذمت کی گئی ہے۔ قوم لوط کی سرکشی پر پوری بستی کو الٹ دیا گیا اور پتھروں کی بارش برسائی گئی، جس سے قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ حضرت ہود میں حضرت شعیب علیہ السلام اور آپ کی قوم کا تذکرہ فرماتے ہوئے ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام نے انہوں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے، ناپ تول پورا کرنے، انصاف کرنے اور فتنہ فساد سے باز رہنے کی تلقین فرمائی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے عذاب سے ڈرایا اور توبہ استغفار کی دعوت دینے کے جواب میں قوم نے آپ کو رجم پتھر مار کر شہید کرنے کی دھمکی دی۔ اس کے باوجود آپ اپنا فریضہ انجام دے رہے تھے۔ آخرکار سرکشی کی وجہ سے آپ کی قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ تو اس صورت میں ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور اس میں بہت کچھ ہے سیکھنے کے لیے اور ساتھ سکھانے کے لیے۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم آگے سیکھ بھی سکتے ہیں۔ جی، حضرت ہود میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سورۃ ہود میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا گیا، لیکن وہ آپ علیہ السلام کی دعوت پر ایمان نہ لایا اور بالآخر اپنے لشکر سمیت سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ یعنی کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی جو قومیں تھیں، آپ نے دعوت دی تو انہوں نے قبول کی، جیسا کہ حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی، آپ نے انہیں استغفار کرنے کی، توحید کی دعوت دی تو انہوں نے قبول کی، تو اس کے بدلے انہیں بہت سی نعمتوں کا نزول ہوا، رزق میں اضافہ ہوا،
تو انہیں اللہ تعالیٰ کی خوشخبری سنائی گئی تھی، باقی قوموں نے نہیں کیا، انہیں اس چیز کی سزا ملی۔ اور اسی طرح بھی قوم ہود، سورۃ ہود میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو تذکرہ کرتے ہوئے بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا گیا، لیکن وہ آپ کی بات نے قبول نہیں کی، وہ ایمان نہیں لایا، تو وہ بھی آپ لشکر کے ساتھ جو ہے سمندر میں ہلاک کیا گیا، یعنی ڈوب گیا۔ اس صورت میں اہل مکہ کو مذکورہ تمام قوم کی تباہی کے آثار واقعات پر غور کرنے اور ان سے عبرت حاصل کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ یعنی کہ جو اہل مکہ مذکورہ تمام جو قوم ہے، قوم کی تباہی کے آثار واقعات پر غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے، کہ عبرت حاصل ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو پہلی قومیں تھیں وہ کیوں تباہ و برباد ہو گئیں۔ سورۃ ہود کے اہتمام پر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکلات پر صبر کی تلقین کے ساتھ ساتھ یہ حکم دیا گیا کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم استقامت سے تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیتے رہیں، ظالموں سے اعراض برتے، نماز قائم کرتے رہیں، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ یعنی کہ یہ آگم سے 4 سوال میں بھی آ سکتا ہے کہ صبر کا نماز قائم کرتے رہیں اور صبر کا دامن نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اسی پر بھروسہ رکھیں۔ یعنی کہ اس کے لاسٹ پیراگراف بتایا جا رہا ہے کہ ہود کے اہتمام پر ہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکلات پر صبر کی تلقین کے ساتھ ساتھ یہ حکم دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کے ساتھ ساتھ یہ حکم فرمایا کہ استقامت سے تبلیغ دین کا فریضہ آپ نے انجام دیتے رہنا ہے، ظالموں سے اعتراض باتیں، نماز قائم کرتے رہیں، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اللہ کی عبادت کریں اور اسی پر بھروسہ رکھیں۔ اور کوئی ذات جو ہے بھروسہ کرنے کے لائق ہی نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس میں ہم بھروسہ کر سکتے ہیں۔ تو جیتی یہ ہماری ریڈنگ، آگے ہم کرتے ہیں MCQ شارٹ کویسچن اور لانگ کویسچن۔ جی تو یہ ہماری مشق آگے سٹارٹ ہو گئی ہے، ہمارے MCQ ایسے ہیں، دوسرے جواب کا انتخاب کریں۔ سورۃ ہود کے آغاز میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ صفات ہیں۔ جی بھائی کون کون سی صفات ہیں؟ بشیر اور نذیر، یہ آپ کی 2 صفات ہیں۔ قوم سمود پر نازل ہونے والا عذاب تھا۔ جی بھائی قوم سمود پر نازل ہونے والا عذاب کون سا تھا؟ چیح۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا نام تھا سمود۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا کیا نام تھا؟ سمود۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اہل ایمان کو عذاب الہی سے بچانے کے لیے تدبیر اختیار کی، کسی چیز کی؟ کشتی کی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے جب ایک طوفان آیا، بارش آئی، تو آپ نے اپنی قوم کو بچانے کی کسی ترکیب کی؟ کشتی سے کی۔ 2 بیٹوں کی خوشخبری دی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، یعنی کہ ہم نے پیچھے پڑھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹوں کی خوشخبری سنائی گئی، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ جی تو نیکسٹ آ جاتے ہیں ہمارے مختلف سوالات۔ فرسٹ ہمارا سوال ہے سورۃ ہود کی فضیلت میں ایک حدیث مبارکہ ترجمہ لکھیں۔ جی فرسٹ سوال کا ہمارا آنسر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تو بوڑھے ہو چلے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سورۃ ہود، سورۃ الواقعات، سورۃ المرسلات، عما یتساءلون اور اذا الشمس کورت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ جی تو یہ ہمارے فرسٹ سوال کا آنسر ہے، یہاں تک، یہاں سے لے کے آگے ہمارا سیکنڈ سوال ہے۔ سیکنڈ سوال دیکھیں کہ سورۃ ہود کتنے رکوع اور اس کی کتنی آیات پر مشتمل ہے، یعنی کہ اس کے کتنے رکوع ہیں اور اس کی کتنی آیات ہیں۔ جی تو فرسٹ میں سیکنڈ لائن پہ آ جائیں۔ اس میں 10 رکوع اور 123 آیات ہیں، یہ ہمارا سیکنڈ سوال ہو جائے گا۔ جی آگے سوال نمبر 3 ہے ہمارا۔ سورۃ ہود میں بیان کیے گئے 2 احکام تحریک کریں، یعنی کہ سورۃ ہود میں جو بیان کیے گئے ہیں اس کا ہمیں 2 احکام آپ نے بیان کرنے ہیں۔ تو ہمارا سیکنڈ پیج ہمارا پیج نمبر 79 پہ بالکل لاسٹ لائن پہ کہ نماز قائم کرتے رہیں، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ یہ 2 احکام آپ نے لکھ لینے ہیں۔ فرسٹ ہمارا احکام کون سا ہے؟ نماز قائم کرتے رہیں۔ سیکنڈ کون سا ہے؟ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ جی تو سوال نمبر ہمارا آگے 4 آ گیا کہ سورۃ ہود کا مرکزی موضوع لکھیں۔ جی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا
تو یہ ہمارا شارٹ سوال جو ہے یہ لازمی آتا ہے۔ سواد و خود ان کا مرکزی موضوع عقائد اسلام کا بیان ہے جن کو تاریخی حقائق اور عقلی اصولوں سے واضح کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 4 کا آنسر یہ۔ آگے سوال نمبر 5 ہے کہ سورہ خودن کی آیات نمبر 24 میں مومن اور کافر کو کس مثال سے واضح کیا گیا ہے؟ تو خودن کی جو آیات نمبر 24 میں کافر و مسلمان کے درمیان جو فرق کیا گیا ہے وہ یہ ہے، اس صورت میں حق کو نہ ماننے والوں کی مثال اس طرح بیان کی گئی ہے جیسے اندھا اور بہرا، حق قبول کرنے والوں کی مثال اس طرح ہے جیسے دیکھنے اور سننے والا۔ جس طرح اندھا اور بہرا دیکھنے اور سننے والا آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، اس طرح مومن اور کافر اس دنیا میں اور آخرت میں برابر نہیں ہو سکتے۔ مومن کا ٹھکانہ جنت اور کافر کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ یہ ہمارے سوال نمبر 5 کا آنسر ہے جی۔ تو آگے ہمارا آ گیا تفصیلی سوالات۔ تفصیلی سوالات ہیں فصل میں ایک ہمارا تفصیلی سوالات صرف اس کا ہے۔ سہودین میں مذکور انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے اقوام کے حوالے تحریر کریں، یعنی کہ سہود میں مذکور انبیاء کرام علیہ السلام ان کے قوم کے حوالے تحریر کریں، یعنی کہ آپ نے ان کے انبیاء کراموں کے جو نام ہے وہ آپ نے بتانے ہیں اور ان کی قوموں کا آپ نے حوالہ دے کے یہ ساتھ آپ نے لکھنا ہے، یعنی کہ تحریر کرنا ہے۔ تو اس کا جو تفصیلی سوالات ہے ہوگا ظاہری بات اس کا لینتھی ہی ہوگا۔ تو سب سے پہلے آپ نے اس کا مرکزی موضوع وہ تحریر کرنا ہے، آپ کا ہاف لائن کا ہے وہ آپ نے تحریر کرنا ہے، لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اگر اس کے پوائنٹ آپ بنانے ہیں، آپ کو صحیح لگتی ہے اس کے پوائنٹ بنا لیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے بنیادی مضامین ہیں، یعنی کہ یہ آپ کا جو بنیادی مضامین ہے وہ آپ کے یہاں سے لے کے تو نیکسٹ پیج آپ کا مکمل ہے، یعنی کہ یہاں تک، یعنی کہ یہ پیج بھی آپ کا جو ہے یہ مکمل ہے اس میں۔ تو اسی لیے یہ آپ کا جو آپ کا تفصیلی سوالات ہے یہ آپ کا یہاں سے لے کے مرکزی موضوع آپ نے تحریر کرنا ہے وہاں پہ تفصیلی سوالات سب سے اوپر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے بنیادی مضامین کی آپ نے ہیڈ دینی ہے، دے کر آپ نے یہ آپ نے مکمل آپ نے کرنا ہے۔ اگر آپ ہیڈ دے کے لکھیں گے تو آپ کی بھی آسانی پیدا ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ہر پوائنٹ کے اوپر آپ جیسے کہ آپ یہ پوائنٹ ہے حضرت صالح علیہ السلام، ٹھیک ہے، آپ یہاں پہ لکھتے ہیں صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ، یہاں پہ حضرت سمود علیہ السلام حضرت قوم سمود کا تذکرہ، یعنی کہ حضرت علیہ السلام کی جو قوم اس کا تذکرہ، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ، ٹھیک ہے۔ ایسے آپ اس کے پوائنٹ بنا لیں تو آپ پوائنٹ بن کے آپ یہاں پہ آپ کیسے کام کر سکتے ہیں، آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ تھا ہمارا تفصیلی سوالات۔